السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے اس کلپ کے اندر میں آپ کے سامنے ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو آج کل ہمارے اوپر مصائب آ رہے ہیں، جو لوگوں کی پریشانی کے باعث بنے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا اور بتاؤں گا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں 1400 سال پہلے پیشین گوئی کی تھی اور ان مصائب کے آنے کی وجوہات بھی بیان کی تھی۔ تو سنیے، ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چھوٹے سے کلپ کو پورا سنیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری سمجھ آئے گی اور آپ مانیں گے، آپ کا ذہن ماننے کے لیے بالکل تیار ہو جائے گا کہ واقعتاً 1400 سال پہلے ان گناہوں کی پیشین گوئی تھی، لیکن ہم اس کے بارے میں لا علم تھے۔ تو سنیے، ابن ماجہ کی روایت ہے، 4019 نمبر روایت ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، خمسن، 5 چیزیں ایسی ہیں، اذا ابتلیتم بہن، جب تم ان کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں اس بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم ان باتوں میں پڑ جاؤ کہ اتنی خطرناک چیزیں ہیں، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جن کی وجہ سے بڑے بڑے جو ہے اللہ کی طرف سے بڑی بڑی سزائیں آنے والی ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلی سزا اور سب سے پہلا گناہ اور اس کے اوپر آنے والی سزا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے گی تو اس کے بدلے کے اندر اللہ ان کو سزا کیا دیں گے، حتیٰ یعلنوا بہا، اور فحاشی اس قدر عام ہو جائے کہ علی الاعلان، علانیہ طور پر لوگ فحاشی کے اندر مبتلا ہو جائیں، تو اس کے اوپر سزا اس قوم کو یہ ملے گی، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، فرمایا کہ اس قوم کو ایک سزا تو یہ ملے گی کہ طاعون کی بیماری اس قوم کے اندر عام ہو جائے گی، اور دوسری سزا یہ ملے گی کہ اس قوم کے اندر ایسی ایسی بیماریاں آ جائیں گی کہ ان کے اسلاف جو تھے، ان کے جو آباء و اجداد تھے، انہوں نے ان بیماریوں کا نام تک نہیں سنا ہوگا، ایسی بیماریاں اس قوم کے اندر عام ہو جائیں گی۔ نمبر 2، آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیسی کیسی بیماریاں، ایڈز ہیں، ہیپاٹائٹس ہے، کالا یرکان ہے، یہ کانگو وائرس ہے، یہ ڈینگی وائرس ہے، یہ بیماریاں اسی وجہ سے تو آتی ہیں، شوگر آج ہر تیسرے چوتھے بندے کو شوگر ہو رہی ہے، یہ بیماریاں وہ ہیں جن کے ہمارے آباء و اجداد نے کبھی نام بھی نہیں سنے تھے۔ نمبر 2، دوسرا گناہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، قوم دوسرا گناہ یہ کرے گی کہ ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے گی، اور اس کے بدلے کے اندر اللہ رب العالمین ان کو سزا یہ دیں گے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ عَلَيْهِمْ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اس ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے 3 قسم کی سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلی سزا یہ ملے گی کہ قحط سالی اس قوم پر آئے گی، دوسری سزا ان کو یہ ملے گی کہ مہنگائی کا عذاب اللہ اس قوم پر نازل کر دیں گے، تیسری جو ہے سزا یہ ملے گی کہ جابر اور ظالم حکمران کا ظلم اس قوم پر اللہ مسلط کر دیں گے۔ تیسرا گناہ کیا ہے جو قوم کے اندر عام ہونے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، جس کے بارے میں فرمایا، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، اور اس کے بدلے کے اندر ان کو سزا کیا ملے گی، إِلَّا مُنِعُوا الْقِطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اس کے بدلے میں سزا یہ ملے گی کہ اللہ آسمان سے موسم کی ضرورت کے وقت بارشوں کو موقوف کر دیں گے، بند کر دیں گے، اور فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اور اگر کہیں پر وقت کی بارش ہو رہی ہے تو یہ چوپاؤں کی وجہ سے ہے، جانوروں کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جانور نہ ہوں تو اللہ ایک قطرہ بھی ظالم کے اوپر، یہ گناہ کرنے والے لوگوں کے اوپر ایک بارش کا قطرہ بھی نہ برسائے۔ چوتھا گناہ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پیشین گوئی کی تھی وہ یہ ہے، وَلَمْ يَنْقَصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ، لوگ گناہ یہ کریں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے۔ اللہ کا عہد کیا ہے، اللہ کے رسول کا عہد کیا ہے، اللہ کا عہد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت میں اکیلا مانا جائے، اور آپ کے
آپ کے فرامین کے مقابلے کے اندر کسی کے فرمان کو اہمیت نہ دی جائے، یعنی جس بھی عام آدمی کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آ جائے، آپ کے مخالف آ جائے، تو اس آدمی کے عام شخص کے فرمان کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن لوگ آج کل اس گناہ کے اندر بھی مبتلا نظر آتے ہیں، تو اس کے بدلے کے اندر دوستو سزا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ یہ ہے، اِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ فرمایا کہ سزا اس کے بدلے میں یہ ملے گی کہ اللہ ان کے اوپر ان کے دشمن کو مسلط کر دے گا، اور وہ دشمن ان کے پاس جو کچھ ہوگا اس کے اوپر قابض ہو جائے گا، ان سے چھین لے گا۔ 5ویں نمبر پر جس گناہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پیشین گوئی کی تھی، آپ نے نشاندہی کی تھی، وہ یہ ہے وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ۔ جب کسی قوم کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں گے، وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو اختیار نہ کریں گے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی کتاب قرآن و حدیث سے باہر فیصلے کریں گے، قرآن و حدیث کے مخالف فیصلے کریں گے اور قرآن کو اپنے معاملات میں اختیار نہیں کریں گے، تو اس کے بدلے کے اندر اللہ رب العالمین سزا کیا دیں گے؟ فرمایا إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، سزا یہ ملے گی کہ اللہ ان کے درمیان خانہ جنگی شروع کروا دے گا، آپس کے اندر لڑائیاں، آپس کے اندر جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ تو دوستو میرا کام تھا آپ تک یہ بات پہنچا دینا۔ ابن ماجہ کی 4019 نمبر روایت ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستو اس کے آگے آپ نے خود تحقیق کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ بھی موجود ہیں اور ان کے اوپر آنے والی اور ملنے والی یہ سزائیں بھی موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔